بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کے نکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے جو سبق سنا تھا وہ یہ تھا کہ شہدائے کرام اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اتنا نوازے جاتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا انتظار کرتے ہیں جو ابھی دنیا میں ہیں وہ آ جائیں، وہ بھی ہماری طرح خوشیاں منانے والے ہیں۔ جی یہاں ایک بات بدعقیدہ لوگوں کو جواب دینے کی ہے، بہت آسان بات اور معمولی سی مثال کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور مٹی برابر کر دی جاتی ہے، حالانکہ بغلی خبر بنانا مسنون ہے۔ لوگ کہتے ہیں مٹی کو مٹی میں ملا دو۔ اب کیا رکھا ہے وہاں سوائے ماتم کرنے کے؟ کیا ہے خبر میں؟ کیا ہے؟ جی ہمارے بھولے بھالے لوگ بھی یہی کہتے ہیں خبر میں کیا ہے، جو بھی تھا وہ ہو گیا۔ اگر معمولی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کسان ہے، کسان کھیتی باڑی کرنے والا، وہ دانے کو لے جا کر زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ دانے کو لے جا کر زمین میں دفن کر دیتا ہے، یعنی مٹی کے حوالے کر دیتا ہے، مگر وہ زمین میں جو دانا گیا ہے وہ دانا مردہ نہیں ہو جاتا۔ اس کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ غلہ پیدا کرتا ہے، وہ اناج پیدا کرتا ہے، اور اس دانے سے بہت سا اناج حاصل ہوتا ہے، اور جو کھاتے ہیں اس کو ان چلتے پھرتے مردوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ کسان کے ہاتھوں میں جب یہ کمال ہے کہ اس کے ہاتھوں سے دفن ہوا دانا اور دانوں کو جنم دیتا ہے اور دانے زندگی دے دیتے ہیں، تو جب ایک دانے میں اور کسان کے ہاتھ میں یہ کمال ہے تو اس شہید کا، اس مومن کا، اس ولی کا، اس نبی کا کیا مقام ہوگا جن کے ہاتھوں کو اللہ کے محبوب بندوں کے ہاتھ لگے۔ جی لاجواب ہو جائیں گے آپ کے ساتھ مرید ہو کے ہمارا کیا کیا کام آتا ہے۔ کسان کے ہاتھ میں دانا آیا، کیا کام آیا؟ سب کے آنکھوں کے سامنے ڈال دیا۔
زندگی زندہ بھی ہوا، زندہ بھی کیا، زندگی بھی دے دی جی. تو شہداء زندہ ہے، شہداء زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، ایمان والے زندہ ہیں. انبیاء کی تو شان ہی ہے، اور حضور کا مقام ہی. یہ سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اور شہداء کی زندگی تو سب بیان کرتے ہیں. تو شہداء احد، شہداء احد نے جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کو زمین بوس کیا گیا تو قرآن فرماتے وہ انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نوازا ہے اور جو خوشیاں ان کو حاصل ہیں، ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے اور جو زمین پر زندہ ہیں ان کے آ جانے کا بھی انتظار کر رہے ہیں، تاکہ ہماری خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو، ہمارے خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں. ہم کو جو مل رہا ہے اس میں وہ بھی نوازے جائیں. جی یہ بات گزشتہ صحبت میں بیان ہوئی تھی، یعنی ما حصل، ساری باتوں کا لب لباب یہی تھا. باتیں بہت آتی ہیں. اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ابھی زمین پر ہیں اور جانے والے ہیں. ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ جو گئے وہ ان کا مرتبہ تو ہے، ابھی گئے نہیں ہیں ان کے اعمال کا، ان کے مقام کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں کیا جا رہا ہے. تو گویا گزشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق برابر گہرا ہے. اب ان کے مراتب کیا ہیں؟ جو لوگ ابھی زمین پر ہیں، گئے نہیں، ان کے مراتب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا مقام ان کا یہ ہے کہ وہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ کی اور رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں. جی اس طریقے سے قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا، حکم بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جی ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جبکہ وہ تمہیں پکار. جیسا کہ بارہا عرض کیا گیا ہے کہ ایک صحابی حالت نماز میں ہیں، حضور نے انہیں آواز دی، پکارا. اب وہ نماز میں ہیں، اس لیے سن تو لیے، آنے میں دیر، اس لیے کیا تھے وہ نماز میں. نماز سے جلدی فارغ ہوئے، حاضر آئے، کہا کب بلایا گیا تھا؟ اب آئے ہیں. یا رسول اللہ نماز میں تھا. تب حضور فرماتے کیا یہ آیت آپ نہیں پڑھے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جواب دو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جبکہ وہ تمہیں پکارے. تو کیا مطلب؟ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، بلاتے کون ہیں؟ رسول اللہ بلاتے ہیں. اور رسول اللہ کی پکار الگ ہے، اللہ کی عبادت الگ ہے. مت سمجھو جو کام تم اللہ کے لیے کر رہے ہو وہ کام رسول کے لیے کرتے ہو تو وہ کام بھی اللہ کے لیے ہی. پیر پکار دے جواب دے گا تو نماز فاسد. پیر پکار دیا مرید کو نماز میں، جواب دے دیا تو نماز فاسد. استاد پکار دیا، شاگرد نے جواب دے دیا تو نماز فاسد. ماں باپ پکار دیے، جواب دے دیا تو نماز فاسد. مگر جب نبی پکارتے ہیں، جواب دیتا ہے تو نماز جوں کی توں باقی. اب اس کے بعد نماز پڑھنا ہے تو نئے سرے سے نہیں، جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے. پکار دیے تھے آ جانا چاہیے، پھر جا کے شروع سے نماز پڑھنا نہیں. اب اتنی دیر جو پکار کر وہاں سے آئے تھے، نبی کا حکم لیے تھے، پھر اس کے بعد اور کچھ کام نبی نے ارشاد فرمایا تھا وہ کام پورا کر دیے، گھنٹوں لگ گئے اس کام میں. اب جانا نماز پڑھنا ہے تو کہاں سے نماز پڑھنا ہے؟ جہاں سے چھوڑے تھے.
تو نبی کے ساتھ رہنا بھی عبادت ہے. تو وہاں ایک آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایسے یہاں بھی کہا جا رہا الذین استجابوا للہ والرسول، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں. من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ وہ اپنے مصیبت، اپنے تکلیف اور زخموں کی وجہ سے چور چور ہیں، ایسے موقع پر رسول پکارتے ہیں تو تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا معلوم ہے کہ رسول کی مرضی میں ہی خدا کی مرضی ہے. اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس آیت کا شان نزول، جب میدان احد سے واپس ہوئے، مسلمان مدینے کو پہنچ گئے، مکے کو جو کافر آئے تھے وہ مکہ روانہ ہو گئے. راستے میں ابو سفیان، اور یہ جنگ جو ہوئی میدان احد کی 15 شوال کو، شوال کے 15 تاریخ اور ہفتے کا دن جنگ ہوئی، اور زخموں سے چور واپس ہونے والے ہوئے، اور یہ لوگ خوشیاں کرتے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا جس کا نام مقام روحہ ہے. روحہ، اس مقام پر پہنچے، وہاں ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے کہا بہت بڑی بھول ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ میدان تو ہم نے فتح کر لیا مگر ایک کو بھی قیدی نہیں بنائے، ان کے ایک سردار کو بھی مارے نہیں، ان کی عورتوں کو ہم نے باندھی اور لونڈی بھی نہیں بنایا، ایسے ہی چھوڑ دیے. ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ کامیابی کے بعد ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ ابو سفیان نے یہ کہا. تو ساتھیوں نے کہا کیا کیا جائے، چلو پھر سے مدینے پر چڑھائی کرو. اسی فتح کی گرمی اور غرور سے فیصلہ کیا لیے پھر واپس مدینے پر چڑھائی کرنے. مدینے پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر کے نکل گئے، اور سب کے سب راضی ہو گئے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے. وہ دوسرا دن تھا، پہلے 15 شوال، دوسرا دن 16 شوال، پہلا دن ہفتہ، دوسرا دن اتوار. ابو سفیان نے کہا چلو اس بات پر کہ مقام بدلہ لے لیں گے ان سے. یہاں تک کہ یہ خبر مدینے میں پہنچ گئی، یہ اطلاع مدینے کو پہنچ گئی کہ لوگ کفار کیا مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں. فیصلہ انہوں نے لے لیا ہے. جی حضور تک یہ بات گئی تو حضور نے سب کو جمع کیا. 15 شوال سے فارغ ہو کے آئے ہیں جی. ابھی کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، زخموں سے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، سمجھے، کسی کے سر پھٹے ہوئے ہیں، سمجھے، کسی کے پیر زخمی ہو گئے ہیں، اور ایک دن میں واپس آئے ہیں، دوسرا دن ہے یہ. حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے اعلان کر دیا، پکارا الذین استجابوا للہ والرسول. وہ لوگ وہ ہیں جب رسول پکارتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جب پکارتے ہیں تو اپنے مصیبت اور تکلیف کے باوجود رسول کی پکار پر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کل ہی نہ آئے ہیں جی، کل ہی آئے ہیں، ابھی زخم ہیں، ابھی یہ ہے، ابھی گھر دیکھنا ہے، ابھی تھوڑی مہلت چاہیے، سامان سیدھا رکھنا ہے. پکار دیا، آ گئے. رسول اللہ بلاتے ہیں چلو. آنے کا عالم تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے آ رہے، خود سے چل نہیں پا رہے ہیں، وہ ان کو پکڑ لیے، وہ ان کو پکڑ لیے، وہ ہاتھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے، پیروں میں زخم آ گئے، سر پھٹا ہوا ہے، زخموں سے چور، ایک دوسرے کا سہارا لے کر کے آگے دربار میں یا رسول اللہ حاضر ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب نکلنا ہے، ہمیں اب نکلنا ہے. معلوم پڑا ہے کہ وہ لوگ مدینے کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکل چکے ہیں، اب ہم چلنا ہے.
اب ہم سب کو چل کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو 16 شوال کو یہ نکلے اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ شرط یہ ہے کہ کل جو زخمی ہوئے تھے وہی آئیں. مطلب زخم پر زخم، دکھ پہ دکھ، امتحان. جی یہاں ایک بات یاد رکھیے، آدمی کو کبھی دکھ پہ دکھ آ جاتا ہے، غم پہ غم آ جاتا ہے. کیا زخم پر ہی کلہاڑی پڑ رہی ہے، زخم پر ہی پھوڑے پر ہی پھوڑا پڑ رہا ہے. کیا اللہ کی مرضی ہے، کیا اللہ ہمارے پر ایسا کرتا ہو. ابھی ان سے سنبھلے بھی نہیں ہے، دوسری مصیبت آ گئی، ادھر ہٹے بھی نہیں آگے. ایسے لوگوں کے لیے یہ سبق لینا چاہیے. ہم تو یہاں کیا وجہ سے زخم کھا رہے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے، مگر وہ زخم جو تھے وہ اپنے نفس کے لیے نہیں تھے، حق کے لیے تھے، اللہ کے لیے تھے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. اب صحابہ سے فرمایا چلنا ہے، اور وہ لوگ چلیں گے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، وہ لوگ نہیں آئیں گے جو کل تک ہمارے ساتھ نہیں تھے. یعنی کل جو نہیں آئے تھے وہ آج آئے، ایسا نہیں، وہی آئیں گے. جن کے زخم ہرے ہیں، جو زخموں سے چور ہیں، وہی آئیں گے، اچھے چنگے نہیں آئیں گے. تیار ہو گئے. اب جماعت نکل گئی. ٹوٹل 70 صحابہ تھے. کتنے؟ 70 صحابہ دوبارہ گئے. ویسے 700 کی جماعت گئی تھی نا احد میں. اب یہ دوسری بار پلٹ رہے ہیں. کتنے دنوں میں؟ ایک ہی، دوسرے دن، ایک ہی دن میں پلٹ رہے ہیں. 70 صحابہ وہ جو زخموں سے چور ہیں، یہاں تک کہ چلنے کا حال ان سے چلنے نہیں ہوتا. ایک تھوڑا مضبوط آدمی ہے اس کے وہ اپنے کاندھے پہ سوار کر لیتا ہے، کمزور تھوڑی دور چلتا وہ ساتھ لے کر کے، پھر یہ اوپر والا اتر جاتا، یہ جو سوار کر کے لایا تھا نیچے والا اس کو بٹھا لیتا. نہیں سمجھ ماری بات؟ اس کو بٹھا لیتا. وہ اس کو تھوڑی دیر چلاتا، اٹھاتا، پھر تھوڑی دیر وہ اٹھاتا، پھر وہ چلتا. ایسا ایک دوسرے کو سہارا دے کر، لکڑیاں بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہے دیتے ہوئے نکلے. اور پہنچے کہاں پر کہ مقام رؤسا پر پہنچے، نہیں احمر پر، مقام احمر پر پہنچے. جی یہ روحا الگ مقام ہے. یہ روحا پر ابو سفیان ٹھہرا تھا. ابھی جاتے جاتے احد سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرے. اس میں بعض صحابہ سے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگ نہیں جائیں گے کل. کچھ لوگوں کو روک دیا، آپ یہیں رہیں گے. جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور نے فرمایا آپ نہیں جائیں گے، حالانکہ کل ہی واپس آئے، آپ نہیں جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی 7 بہنیں یتیم ہو گئی، آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا، آپ کی 7 بہنیں یتیم ہو گئی ہیں. ان یتیم بہنوں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہیں رہ جائیں. کہاں رہ جائیں گے؟ مدینہ شریف میں. پہنچے، چلے، دوسرے ہی دن نکل گئے ہیں. کیا حال ہوا ہوگا. اور ایک صحابی کے تعلق سے بھی یہ نقل نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ کچھ تو مہلت دیجئے، ذرا زخموں کو تو درست کر لینے دیجئے. زخموں کو درست تو کر لینے دیجئے تھوڑا سا. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. پتہ کیا چلا؟ صحابی وہی ہے صحبت رسول کو پا کر ایمان لا لیے اس کو صحابی کہا جاتا ہے،
مگر جو صحابی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ نبی کے ارشاد پر اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لے کر نکل جانے والا صحابی ہے، اور کسی قسم کے ہیل و حجت اور بہانے کرنے والے ایک صحابی بھی آپ کے نہیں ملیں گے۔ ہیل و حجت و بہانہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب یہ جماعت نکل چکی اس کیفیت کے ساتھ، تو ابو سفیان کا ایک بہت بڑا دوست اس نے اس جماعت کو دیکھ لیا، صحابہ کا والہانہ انداز، صحابہ کا قربان، نبی پر قربان جانے کا انداز، یہ دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا خبر ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ جماعت نکل چکی ہے، اور میں نے ایسے انداز سے ان کو آتے ہوئے، والہانہ انداز سے آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور قریب آ چکے ہیں۔ اگر ان سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں چٹنی کی طرح کچل دیں گے۔ مومن کی ایک بات کافروں پر ہیبت طاری کر دے، ایمان کی شان ہے۔ مومن کی ایک بات کافر پر کیا پیدا کر دیتے؟ ہیبت۔ نعرہ تکبیر بولتے ہیبت آ جاتی۔ ابو سفیان جیسی شخصیت نے جب یہ سنا تو کہا خیریت اسی میں کہ واپس چلو، خیریت اسی میں ہے کہ واپس چلو۔ مشورہ بھی یہی دینے والے نے دے دیا، واپس چلے جاؤ، ورنہ چٹنی کی طرح پیس دیے جاؤ گے۔ میں نے والہانہ انداز سے جو ان کو دیکھا، ایسا میں نے زندگی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں، ایسا میں نے قربان ہوتے ہوئے کسی کو زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا، سر پہ بٹھا لینا، کاندھوں پہ بٹھا لینا، زخمی کو بٹھا لینا، جی پریشان حال کو بٹھا لینا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی رہتی ہے۔ ایسے حالت میں ایک دوسرے کو سمجھ کر کے چلنا، محبت کی اس سے بڑی مثال آپ کیا دیں؟ جی حضور پر قربان جانے کا دوسرا نام نہیں ہے ایمان۔ وہ قربان جانے کی ٹریننگ دینے والی جماعت ہی کا نام ہے جماعت صحابہ۔ وہ ٹریننگ دیتی ہے، نبی کی صحبت میں رہ کر ٹرینڈ ہوئی اور دوسروں کو ٹریننگ۔ وہی چیز آج بھی ہے، نبی پر قربان جانے کی جو کیفیت آج ہے، یہ ہم کو ان سے ملی ہوئی ٹریننگ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت شریفہ نازل کیا، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ کب؟ وہ یہ کہا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، الذی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ آیت یہاں کیا ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ کب؟ جب اپنے ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور ان کے جسم زخمی ہو گئے، ایسی زخمی حالت میں رسول کی پکار کا جواب دینے والی جماعت ہے وہ جماعت جس کا انتظار شہداء احد اپنے مقام پہ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر جو انہیں خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، اور اس خوشی میں پچھلے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ جماعت ہے کہ رسول پکارتے ہیں تو زخموں کو
کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم، ان کے نیکوکار اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس اجر کے ساتھ فرمایا واتقوا اجر عظیم، اور ان پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ پرہیزگار کسے بولے یہاں؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ محسن اور متقی، محسن اور متقی دو بتائے گئی ہیں، احسان کرنے والا اور تقوی والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام، سمجھے، کلمہ پڑھ لینے کا نام مکمل دین نہیں ہے۔ دین کی وہ ابتدا ہے، اسلام ہے، وہ اسلام کے بعد ایمان ہے، ایمان کے بعد احسان ہے، احسان کے بعد تقوی ہے، تقوی کے بعد توحید ہے۔ تو احسان کا مطلب کیا یہاں؟ کسی پر احسان کر دینا جو ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا، کسی مصیبت پہ پھنسے ہوئے آدمی کی مصیبت ٹال دینا، اس کا معنی ہمارے پاس کیا ہے؟ احسان ہے۔ مگر شریعت مطہرہ میں اور صوفیہ کی اصطلاح میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ محسنین ہیں جو خدا کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، ان محسنین کا درجہ دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو دیکھ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ اور شہادت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میدان جہاد بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اب ان کے پاس زخموں کا خیال نہیں ہے، ان کو زخموں کا خیال نہیں ہے، ان کو جو ہے تکلیف کا خیال نہیں ہے، ان کو اور چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے۔ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ یہ احسان کر رہے ہیں کس بات پر؟ کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا۔ اللہ کو تو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، رسول اللہ کو دیکھ کر۔ کس کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کو دیکھنا ہی اللہ کو دیکھنا، رسول اللہ کو دیکھنا ہی اللہ کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ کی پکار کا جواب دینا ہی اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ رسول اللہ سے بات کرنا ہی ڈیش ڈیش بس تعلیمات دیتے ہیں، یہ سب روک کے تعلیم دیتے ہیں، ڈیش ڈیش بھی رکھیں۔ ریاض صاحب تعلیمات دیتے ہیں، سنا، عربی پڑھاتے ہیں بچے، اچھی چیز ہے، مگر پورا میٹر اٹھا کے نہیں ڈالنا، اس میں کاٹ چھاٹ کر کے دینا ہے۔ تو احسان سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا احسان؟ اللہ کو دیکھ۔ تو غزوہ عبادت، جہاد عبادت، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ اگر اور ہیں تو مجھے معاف کر دیں، دامن والے ہیں، دامن والے ہیں تو میں اتنا کہہ کر گزر جاؤں گا کہ اب جیسا صحابہ نبی کو دیکھنا، صحابہ کا نبی کو دیکھنا احسان، ویسے ہی پیر کا مرید کا پیر کو دیکھنا احسان۔ محسنین کی یہی جماعت۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے کہ نبی کی بات پر فدا ہو جائیں اور وہ ٹریننگ لے کر کے آتے آتے شیخ پر ویسے قربان ہوں جیسے صحابہ نبی پر قربان ہوں۔ ابھی اس منزل پر نہیں آیا ہے تو ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے، آ جائے بڑے نصیب والا ہے۔ تو معلوم ہوا، جب یہ بات معلوم ہوئی تو آگے اس تعلق سے فرمایا گیا، دیکھیے زخم اور گھاؤ پر
اس کے اچھا ہو جانے کے بعد صبر کرنا کمال نہیں. ایک زخم ہو گیا یا غم آ گیا، سمجھے، دن پورے ہوتے گئے، اس کے بعد اس کو کیا کر لیا؟ صبر کر لیا، تو یہ کمال کی بات. زخم ہرا ہو، کیا ہو؟ زخم ہرا ہو، تازہ ہو، اس تازے زخم کو برداشت کرنا یہی صبر ہے. اس تازہ زخم کو برداشت کرنا یہی صبر ہے. اور یہی صبر کا امتحان دیا ان 70 صحابہ نے جن کو رسول اللہ نے پکارا، چلو پھر سے ہمیں جانا جی. تو من اللہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت پر صبر کر لینا یہ کمال کی بات ہے. پھر اور مصیبت پر مصیبت آ گئی، تھوڑا امتحان لے لینا، یہاں جائزہ لے لینا. کس بات کا؟ یہ کیوں آ رہا ہے، یہ جائزہ لینا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ میری گناہوں کی وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے، میری کوتاہی کی وجہ سے اگر یہ آ رہا ہے تو یہ سزا ہے. میری کوتاہی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ باتیں تو یہ سزا ہے. میں الحمدللہ اپنے آپ پر مطمئن ہوں، ایسی کوئی میں نے خطا نہیں کی، پھر بھی مصیبت آ رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انعام ہے. انعام کیا دیا گیا؟ انعام ہے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے. اس لکھی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی مصیبت جب تمہیں آتی ہے تو وہ مصیبت کدھر سے آئی؟ اللہ کے طرف سے آئی ہے. تو اس مصیبت پر راضی رہ جاؤ، اللہ تمہارا جو ہے کارساز ہو جائے گا اور تمہارا نگران. جی جیسے ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر آپ حضرات میں سے ہے یا ہم میں سے کسی کو دولت مل گئی، جی مال مل گیا، تو مال مل جانے کے بعد کیا بولتا ہے آدمی؟ اللہ کا شکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی. صحت مل گئی تو کیا بولتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل، جیسے صحت اللہ کا فضل، دولت اللہ کا فضل، اولاد اللہ کا فضل، سمجھے، ایسے ہی مصیبت بھی اللہ کا فضل. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سمجھے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، ورابطوا، رابطہ رکھو. صبر سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. صبر سے رابطہ تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا کی ذات کے تعلق سے بھی کفریات بکنے لگتا ہے، کہتا ہے میں ہی تھا مصیبتوں کے لیے، معاذ اللہ. کیا میرا گھر ہی تھا مصیبتوں کے لیے؟ کیا میری ہی اولاد تھی مصیبتوں کے لیے؟ ایسا دوسرے پر کیوں نہیں آیا؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ معاذ اللہ. ایسی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسی سب باتیں کیا ہے؟ حکیم کیا ہے یہ؟ دوا لیتی ہے سالے مصری دوا. کدھر ہیں بابا؟ ایسی سب باتیں کیا ہیں؟ کفر. اسی لیے مصیبت کے وقت زبان کو کنٹرول میں رکھو. زبان جب آپے سے باہر ہو جاتی ہے تکالیف، اسی لیے مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے کے بعد ہی نہیں ہے، ہر مصیبت. کیا ہے؟ ہر مصیبت پر کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ. کیا تعلیم دی اسلام نے، کیا تعلیم دی سرکار نے، کیا تعلیم دیا قرآن نے. مصیبت آ گئی، نعمت مل گئی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مصیبت آ گئی تو کیا بولے؟ تو معلوم ہے مصیبت آتے ہی اپنی طرف نہیں دیکھنا، اللہ کے.
इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ पलटने वाले। ये जो मुसीबत आई है अल्लाह की तरफ से आई है, वो इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, पलटने वाले हैं। पलटने का मतलब क्या हुआ? हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, जब जाएंगे तो इसका अजर वही देगा, इसका अजर वही देगा। नहीं समझ मारी बात? तो कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। जी हाँ, ये बता रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह, राब्ता भी मजबूत रखो, अल्लाह की तरफ रुजू रखो, अल्लाह की तरफ रुजू रखो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद गहन हो जाए मस्जिद को आ जाओ, सूरज गहन हो जाए मस्जिद को आ जाओ, आंधियां चलने लगी मस्जिद को आ जाओ, बादल गरजने लगे कहाँ आ जाओ? मस्जिद की तरफ आ जाओ, सजदे में गिर जाओ। जी सलाते कुसूफ है जी, नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ। जो अभी आप मसाइब आते हैं, आसार नमूदार होते, रब की तरफ आ जाओ। मुसीबतें नाजिल करना रब का काम है, रब की तरफ झुक जाना ये बंदे का काम, बंदे का काम, ये बंदे का काम। उधर आ जाओ। नहीं समझ में आया? जब ये बात मालूम हुई तो अर्ज करूं कि देखिए, सब्र और इताअत का दर्जा ज्यादा है। अच्छा, रसूलुल्लाह की पुकार ही अल्लाह की पुकार, जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी कहा, फवाइद में से इब्तिदा में मैंने कहा रसूलुल्लाह की पुकार ही अल्लाह की। जुदा मत समझो, खुदा और रसूल को जुदा मत समझो, रसूल को खुदा मत कहो, जुदा भी मत समझो, खुदा भी मत कहो। ये नुक्ते का भेद है, मसला सारा इसी में अटका हुआ है। खुदा बोल दोगे तो कुफ्र हो जाएगा, समझे, शिरक हो जाएगा, जुदा बोल दोगे तो कुफ्र हो जाएगा। फिर क्या करें? ये नुक्ता यहाँ बिठाएं कि वहाँ बिठाएं? अगर नुक्ता नहीं बिठाएंगे तो मुहमिल लफ्ज हो जाएगा, मुहमिल, बेमाना लफ्ज को मुहमिल लफ्ज कहते हैं। जैसे खाना, खाना, खाना ये समझ में आने की बात है। खाना गीना, जी हमारे कर्नाटक में क्या बोलते हैं? खाना गीना खा लिए। और फिर यूपी तरफ चले जाएंगे तो क्या बोलते? खाना वाना खाया आपने? खाना वाना खाया? पानी गीनी पिए? पानी वानी पिया आपने? तो ये पानी समझ में आता है, वानी मुहमिल लफ्ज है जी। हाँ, खाना यह लफ्ज है, वाना मुहमिल है। जिसका कोई माना न हो ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं? मुहमिल लफ्ज, बेमाना लफ्ज, बेवजन लफ्ज, बेमाना लफ्ज। तो ये बात का क्या बात के लिए बोल रहा था मैं? पकड़ के नहीं होगी नुक्ता, समझा? खुदा, खुदा बोल दोगे तो क्या होगा? शिर्क। जुदा बोल देंगे तो क्या होगा? कुफ्र। अगर नुक्ता नहीं लगाएंगे तो मुहमिल लफ्ज। तो क्या करना? क्या करना? तो कहा इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर रसूल, इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर रसूल। अल्लाह की पुकार, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब देते हैं। ये वाव, लफ्ज वाव आकर हमारी हिम्मत बांध रहा है। अल्लाह की पुकार और रसूल की पुकार ये अलग हो गया। तो रसूल वो है जिसकी दो शान है, इधर बंदों में शामिल है, उधर अल्लाह से वासिल है। इधर बंदों में शामिल है, उधर अल्लाह से वासिल है। वसल इस शुमूलियत में फर्क नहीं पैदा करता, और ये शुमूलियत वसल में फर्क नहीं पैदा करता। जिस आन बंदों में शामिल हैं उसी आन खुदा से वासिल हैं, जिस आन खुदा से वासिल हैं उसी आन बंदों में शामिल। इतना होने के बावजूद आप अब्दुल्ला के अब्दुल्ला हैं, वो अल्लाह ही अल्लाह। समझे?
برابر چلے تو معرفت، ٹھوکر کھائے تو ماری آفت. برابر چلے تو معرفت، ٹھوکر کھائے تو ماری آفت. سارے ٹمکور سے آتے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، سلامت رکھے. اور یاد رکھیے جیسا کہ میں نے بھی کہا، ورابطو قرآن کی آیت ہے، وصابرو ورابطو، مصیبت کے وقت میں کیا کرنا؟ ہمارا رابطہ ہو جانا. کیا ہے؟ کس سے رابطہ ہونا؟ مصیبت بھیجنے والے سے ہمارا ربط ہو جانا. اے مولا تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اے مولا تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا، نہیں معلوم کہ میری صفائی کے لیے تو نے کیا مصیبتیں دی، میری پاکی کے لیے تو نے کیا نعمتیں دی. مجھے بیمار کر دیا، مجھے بیمار دیکھنا تو تجھے پسند نہیں ہے، تو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، مگر مجھے بیمار کر دیا ہے. تیری حکمت ہے، تیری حکمت ہے، تیری مرضی ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں اور میرے گناہ معاف ہوتے رہے. بیمار جب بستر مرض پر ہوتا ہے اور کراہنے لگتا ہے، اللہ اللہ اللہ، تڑپ تڑپ کے اللہ کو پکارتا ہے، تو حدیث میں آیا ہے جتنی مرتبہ یہ تڑپتا ہے اتنے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو رب تو ضبط ہو جائے رب کی ذات سے. واتقوا اللہ، اور کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ سے خائف رہے، اللہ کا تقوی رہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر کرنا ہے. صبر کن کن باتوں پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو پوری آیت سمجھا کر اعلان کر رہی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایسے ہی مصیبت میں اللہ اور رسول کے درد کو کے ساتھ ہو جانے میں کیا ہے؟ بہت بڑا درجہ انہیں حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. مصیبت کے وقت میں کدھر ہو گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو گئے، تو انہیں کیا ملا؟ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. ان کے لیے کیا ہو گیا؟ ثواب، احسان والے، محسنین، متقی، پرہیزگار، ان میں ان کا شمار ہو گیا. وہ ایسا شمار ہو گیا واتقوا اجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. کب؟ جب مصیبت میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور آپ کو میں پریکٹیکلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب مصیبت میں کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل کسی بارگاہ میں جانے کو چاہتا ہے. اور چلیے پھر آگے فرمایا جنگ احد میں مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہو گئی. کتنی؟ ایک جماعت شہید ہو گئی، ایک جماعت شہید ہو گئی، اور ایک جماعت ڈٹی رہی، غازی مضبوط رہے. ایک جماعت شہید ہو گئی، ایک جماعت ڈٹی رہی، اور ایک جماعت جو ہے گھبرا کے نکل گئی، لوٹ گئی. اب تینوں جماعتوں کا اجر الگ الگ کر دینا چاہیے، مگر قرآن فرما رہا ہے تینوں کے کا مقام اور مرتبہ ایسا کہ جو شہید ہوئے وہ رسول اللہ کے موجودگی میں شہید ہوئے، جو ڈٹے رہے سرکار ہیں اس لیے سرکار کے لیے ڈٹ کر کام کر رہے تھے، اور جو گھبرا کے جا رہے تھے ان کے کانوں میں جو بات پڑ گئی کہ رسول اللہ معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، یہ خبر سن کر وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے. کہنے لگے تھے جب رسول اللہ نہیں ہے تو کیا کریں، رسول اللہ نہیں ہے تو کیا کریں. یاد رکھیے رسول اللہ اگر نہیں ہے تو کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں. ہم اس عالم، مولا تیری عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم کسی عالم میں نہیں جائیں گے جہاں رسول اللہ نہ ہو.
عالم ارواح میں ہم نے رسول اللہ کو پایا ہے، عالم شہادت میں ہم نے رسول اللہ کو پایا ہے، عالم برزخ میں رسول اللہ کو پاتے ہیں، عالم قیامت میں رسول اللہ کو پائیں گے، جنت میں رسول اللہ کو پائیں گے، دوزخ کے دروازے پر بھی ہم رسول اللہ کو پائیں گے، اس لیے کہ وہاں سے آپ سمجھے نکالتے رہیں گے۔ یہ ایک عالم بتا دیجیے، یہ بڑی آج کی تفسیر کی جان کی بات سمجھ لیجیے گا کہ کوئی عالم نہیں ہے جس میں رسول اللہ نہ ہو، اور ہم بڑی ہمت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اس کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہیں گے کہ مولا ہمیں وہ عالم، کوئی عالم تیرا پسند نہیں ہے جس عالم میں رسول اللہ نہ ہو۔ رسول اللہ ہیں، معلوم ہوتا ہے تبھی تو بھاگتے ہیں۔ آپ کو معلوم یہ جنازے آج کل کھاندے کمزور ہو گئے، جنازے اس میں لے جاتے ہیں، کیا میں لاریوں میں، ٹیمپو میں، وین میں، مگر ذرا اٹھا کر لے جانے والے جنازے بھی تو ذرا دیکھو، سمجھے؟ بہت وزنی جنازہ ہوتا ہے، بڑا موٹا آدمی ہوتا ہے دیکھنے میں، جب جنازے آپ کاندھوں پر لیں گے تو آپ پیچھے بھاگتے رہیں گے، وہ ایسا اڑتا رہے گا، ایسا اڑتا رہے گا، ایسا اڑتا رہے گا کہ آپ وہ کھاندہ دینے کے لیے بھاگ کر آپ کو پھر کھاندہ دینے کا موقع تلاش کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کیوں بھاگ رہا ہے وہ؟ کیوں اڑ رہا ہے؟ کیوں اڑ رہا ہے؟ میگنیٹ ہے، سرکار ہے عالم برزخ میں، ان کو ایک بار دیکھ لیا، ملنے جا رہا ہے، اور حضور کو خبر میں جا کے کیا ملے گا؟ ارے موت ہی نہیں آتی جب تک کہ رسول اللہ سامنے نہ آ جائے۔ اسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ مرو، مرو پھر دیکھو، پھر اس کے بعد آ کے بولو، تو بولے ان کو دیکھنے کے بعد پھر کسے دیکھنا؟ ان کو دیکھنے کے بعد کسی لیے زبان بند ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیے، سمم بکمن ہو جا یار، پایا ہے تو دم نہ مار۔ کہاں کی باتیں کہاں لا کر بولتا ہے، آمدہ پیر ہے، نہیں سمجھ میں نہیں بات آپ کی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو تین جماعتیں جو ہو گئی تھی وہ کون کون سی؟ ایک شہید ہو گئی، ایک جماعت ڈٹ کے رہی، اور ایک جماعت، تینوں کا تعلق بھی رسول کی ذات، شہید ہونے والے بھی رسول کے لیے ان کی نسبت سے، ڈٹ کے رہنے والے بھی ان کی نسبت سے، اور جو گھبرا کر چلے گئے وہ بھی رسول اللہ ہی کی نسبت سے۔ کیا سن لیے تھے؟ تو یہاں گستاخانہ ذہن نہیں لانا چاہیے، احد کے میدان میں صحابہ بھاگ گئے، معاذ اللہ ایسا لفظ نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہ کہیں رسول اللہ کے بغیر انہیں وہاں رہنا گوارا نہ ہو، رسول اللہ کے بغیر وہاں ان کا رہنا گوارا نہیں ہوا ان کے لیے۔ تو آخر میں فرمایا قرآن کریم نے کہ یہ تینوں جماعتوں کے لیے فرمایا کہ وما اصابهم الخير للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، بہترین، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر۔ تو یہاں سے کیا بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے؟ ایک آیت سے ہزاروں باتیں نکل جاتی، ایک آیت سے ہزاروں باتیں نکل جاتی۔ اب اس آیت پر میں نے اوپر سے کئی باتیں بتائی آپ کے سامنے، اب یہ بات بھی بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے جو ساتھ ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے لیے جو جیتا اور مرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جس کا شمار نہیں کر سکتا، جس کو گن نہیں سکتا، اتنا بڑا اجر۔ اور اجر دینے والا کون ہے؟ ہاں، مرنے والا مر رہا ہے، نسبت ہے رسول اللہ سے، اور اجر مل رہا ہے خدا سے۔ اور پھر قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ عبادت کے تعلق سے ثواب بتایا گیا، جنت بتائی گئی، نعمتیں بتائی گئی، مگر جب نبی کی نسبت سے انعامات دیے گئے تو اس کو اجر کہا گیا، عظیم کہا گیا، کامیابی کہا گیا۔ جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ
لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. جی پھر فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. نہیں سمجھ ماری بات آپ کو؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے. کتنے بجے اذان ہے؟ 8:15 8 بات. اچھا 5 لاکھ حضرت بھی آئے حضرت سے بات کرنے کے لیے. میں آپ کو جلدی چھوڑ دوں گا. یاد رکھیے یہاں سے ایک بات یہ تو ہو گئی قرآن کی بات. قرآن میں جان کی بات. قرآن میں جان کی کیا پورے بات ہم بے جانے کے؟ ہر بات جان کی ہے. سمجھے؟ ہر بات جان کی ہے. ہر بات میں جان ہے. ہر بات جان کی ہے اور ہر بات میں جان ہے. ایسی جان ہے ایسی جان ہے کہ جس سے ہمارا ایمان سلامت ہے. قرآن کی ہر بات میں جان. تو یاد رکھیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ دنیا اس کو میدان احد سمجھو. اس کو میدان احد سمجھو. اور یہاں نفس سے جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کفار کی لڑائی ہے. جی اب یہاں جو زخم لگتے ہیں نفس کی شرارتوں کے جو زخم لگتے ہیں وہ دل پہ لگتے ہیں. وہ گھاؤ کہاں لگتا ہے؟ دل پہ لگتا ہے. اس گھاؤ کا اثر جو ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. سمجھے؟ تو پہلے زخم کھاؤ, پہلے لڑو, پھر زخم کھاؤ, پھر اس کے بعد آنسو بہاؤ. یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے. یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے. نفس کو رگڑو, مقابلہ کرو اس سے. وہ آسان طریقے سے ماننے والا نہیں ہے. بڑا شریر ہے, بڑا شریر ہے. کون؟ نفس امارہ. کون ہے؟ نفس امارہ بڑا شریر ہے. وہ ہمیں اپنے قبضے میں ہی رکھنا چاہتا ہے. سمجھے؟ اس کو بڑی حکمت کے ساتھ پہچان کے چلو. بولے حضرت علی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. نفس کو کیا کرو؟ پہچان کے چلو. رینیساں زور سے نہیں گھسیٹنا. گھوڑے کے رینیس زور سے نہیں گھسیٹنا. لگام اسے لگتی ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے تو سامنے سے ٹانگ اٹھا دو. جی سامنے سے 2 پیر اٹھا دیا تو گاڑی بھی گئی, جاکی بھی گیا, پیسنجر بھی. جی جہاں ضرورت پڑی اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں. جب ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے. پھر اور جب ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے تو گاڑی کی چاک میں جو ہے گاڑی دیتے ہیں تو ایسا دوڑنے لگتا ہے, ایسا مستی میں جاتا ہے, ایسا مستی میں جاتا ہے. پھر یاد رکھنا اسے 2 پٹے بھی لگا دینا. ایسا چھوڑنا نہیں. 2 پٹے لگانا. ہاں ادھر ادھر لگا کر بالکل ایک ہی طرف نظر رکھنا. یہ 2 پٹے لگا کر ایک طرف نظر رکھوانے کا کام پیر کا ہے. اور بڑا خراب گھوڑا ہے. گھوڑی کو دیکھ لے بھاگ نہیں سمجھ. ہاں وہ گھوڑا جوانی نہیں, بڈھا گھوڑا بھی ایسے ہی کرتا ہے. گھوڑی کو دیکھا بھاگا, گھوڑی کو دیکھا. ہاں آپ نہیں بول سکتے کہ میں ایسا نہیں. سمجھے؟ یاد رکھیے. اور ایک بڑی پیاری بات صوفیاء فرماتے ہیں 3 کام کرو. یا نہیں تو زخمی ہو جاؤ, یا نہیں تو زخمی ہو جاؤ, یا نہیں تو زخم کھائے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. جی کیا ہو جاؤ؟ زخمی ہو جاؤ, یا نہیں تو
زخم کھائے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نہیں تو اس منزل پر آ جاؤ، اگر نہیں آتے تو اس منزل والوں کے صحبت میں ہونے کی کوشش کرو. اگر وہ صحبتیں نہیں ملیں گی تو پھر رون دیے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور ناکامی کے سوا ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. یہ چند باتیں حضرت تشریف لائے ہیں، میں ادھر متوجہ ہو جاتا ہوں. بہت دیر آپ کی طرف رہا.